اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یکٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ یہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے چونکایا نہیں، اس شخص نے اسے چونکایا جو ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میڈم اب وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہی وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام جی ہاں سکندر احمد ہے، بہت پرسکون انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ میجر جی ہاں سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام ہے اور یہی میرا سرنیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں میجر احمد پنکی تھا، ایسا نہیں ہے۔ میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، بنا دم سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گیا سانس لینے کے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی برا آدمی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھی، سو میں نے سوچا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بالکل دم سادے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے سب کچھ تمہیں ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ کہہ نہیں پایا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے۔ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ انفارمیشن کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے، اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریجر ہنٹ، اور تم اسے حل کرو گی۔ یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا، باہر ہوں گا یا جیل میں ہوں گا، میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر کچھ جانتا ہوں تو وہ بس اتنا ہے کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے۔ وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک پا رہی تھی، بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا نا، وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دی جائیں تو سارا قصہ بدل جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا میں حصہ رہا ہوں، اب میں جانتا ہوں کہ تم میری کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سواپ کرنا، رائٹ یو ایڈیٹ۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا اور ابھی تک وہ پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کے خوبصورت سحبیر تھے، ٹھنڈی بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں سے جانا تھا وہ یہاں سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا کرتا تھا اور اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدید صورت اختیار کر رہا تھا۔ وہ میگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا سب سے بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جب ممی غصے سے جہاں سے کندر کہہ کے مخاطب کرتی نا تو اس کا دل ہوتا کہ اب وہ اگر بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور ایسے مواقع بہت کم آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پر تانا بھی دے دیا تھا، جی ہاں سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگتا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا، اسے کسی نے روکا نہیں۔ آج البتہ معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے وہ محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے زیادہ تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد کی بیش قیمت سرویلنس آلات جو اس کی قیمت کو اس ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ کر چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے سب کچھ واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشنز ہی نہیں دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر اسکرین پہ نام جل بجھ رہا تھا، اور وہ عادتاً کبھی بھی کسی کا نمبر لوگوں کے ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کیا۔ آج واقعی کچھ زیادہ سختی ہے۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ کھولا، اندر سے ایک پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے اس کے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا 6 حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئی، اور سر کہتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی طرف آیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو عیش اسے بہت اچھے لگتے۔ لابی میں داخل ہوتے اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس، دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمراز کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کیا تھا، ڈیوٹی پر کتنے گارڈز تھے، اگر آگ لگ جائے، ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف ہے، اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی طرف بڑھ گیا، جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاری دھار شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹھی ثانیہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر شناسائی سے مسکرائی۔ وہ اس کی ایک اچھی دوست تھی جو اس سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے تھے، درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا ہوا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ میں پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ گئی ہوئی، السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئی، کام سے آیا تھا۔ وہ کتنے دن سے اسلام آباد میں تھا؟ تعداد اس نے نہیں بتائی تھی۔ دوسرا، آپ اس کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہے، تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہی ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں نے اس بات میں سر ہلایا، جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھی، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی
हेड थी और भारतीय नज़ाद अमरीकी शहरी थी। इसे सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी के मुतालिक कुछ मालूमात दरकार थी, वो भी बहुत जल्द। इसके लिए सानिया सुबह इसको फ़ोन पे बता देगी। सानिया तमाम ज़रूरी चीज़ें ले आई थी और अब ज़ुबानी ब्रीफिंग दे रही थी। यू नो व्हाट, वो अमरीकी सफारत खाने की इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती जो हर वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश करती हो। वैसे इन गाड़ियों की तादाद तकरीबन 150 है, 140। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तस्हीह की। सानिया ने सर हिलाया। वो हमेशा इससे ज़्यादा बाखबर रहता। बहरहाल वो इनमें से किसी भी एक गाड़ी में सफ़र नहीं करती, क्योंकि इसको एक जगह ये कहते सुना गया था कि अगर इन 140 गाड़ियों में से किसी एक का दरवाज़ा भी खुले तो एम्बेसी को खबर हो जाती है। इसलिए इसे एम्बेसी की गाड़ियों से चिढ़ है, और ये भी कि इनकी इतनी सिक्योरिटी DC में नहीं जाती जितनी इस्लामाबाद में होती है। इसके बावजूद अमरीकी सिफारतकार खुद कह कर अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद में करवाते हैं। कराची से भागते हैं, मगर इस्लामाबाद तो इनके लिए जन्नत है। चंद मिनट दोनों सफारत खाने की बातें करते रहे, नाम लिए बगैर, बेजरर सी बातें। फिर लम्हे भर को दोनों खामोश हुए तो सानिया ने मौजू बदला। कोई और काम भी है इस्लामाबाद में? हाँ, 2 दिन बाद मेरे कज़न की मेहंदी है और मम्मी चाहती कि मैं वो अटेंड करूं। और तुम क्या चाहते हो? मुझे नहीं मालूम, बस मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता। मिलोगे नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तुम्हारा निकाह हो चुका है तुम्हारे मामू के यहाँ। इस तरह इस बेचारी लड़की की जिंदगी को तो मत लटकाओ ना, या निभाओ या छोड़ दो। छोड़ा ही तो नहीं जा सकता ना, मम्मी बहुत हर्ट होंगी। एक ही तो सूरत है कि वो अपने भाइयों के साथ फिर से एक हो जाएंगे। ये रास्ता मैं कैसे बंद करूं? तो फिर निभाओ। कितने अरसे से तुम इस बात को लटकाए जा रहे हो? जाकर मिलो अपने मामूओं से। मैं इनके घर जाऊं, इनके साथ मिलूं, इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करूं। मेरा दिल नहीं चाहता यार ये सब कुछ करने को। देखो, जहाँ इंसान अपना किया बहुत जल्द भूल जाता है, वो भी भूल चुके होंगे। तुम जाओ और इनको एक मुस्बत इशारा दो, इससे वो ये जान लेंगे कि तुम और तुम्हारी मम्मी इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, और तुम्हें बहुत अच्छा वेलकम भी देंगे। मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। मैं क्यों इनको धोखा दूं? क्यों इनकी बेटी के साथ ज्यादती करूं? देखो, मैं झूठ बोल कर शादी नहीं करना चाहता, और सच जानने के बाद वो अपनी बेटी की शादी कभी मुझसे नहीं करेंगे। बात फिर वहीं आ जाएगी कि मम्मी हर्ट होंगी। देखो, जरूरी नहीं है कि चीजें वैसे ही हो जैसे तुम सोच रहे हो। तुम्हें नहीं बताना कि तुम क्या जॉब करते हो, इसकी क्या पेचीदगियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, और ये कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। तुम मेरे मामूओं को नहीं जानती यार। वो जरा की सी बात का इशू बनाने वाले लोग हैं, और इस बात का भी इशू बनाएंगे कि हमने इन्हें पहले खबर नहीं दी, इतने सालों में मैं कभी इनसे मिला नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने तमाम रवैये, सब तल्ख बातें भुलाकर वो मम्मी पे चढ़ दौड़ेंगे, और नतीजतन मम्मी हर्ट होंगी। मैं इनको मजीद दुख नहीं देना चाहता। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। जी हाँ, अगर हर चीज बिल्कुल वैसे जैसे तुम कह रहे हो ना, और है, और वो वाकई तुम्हारी मम्मी को हर्ट करे, तब भी वो इतनी मजबूत तो हैं कि बहादुरी से मुकाबला कर सकें। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने रवैये की सफाइयां दे रहे हो, असल वजह ये नहीं है। अच्छा, तुम बताओ क्या है असल वजह? असल वजह ये है कि तुम जो कह रहे हो ना, क्योंकि मैं नहीं जानती, मुझे है यकीन है कि तुम जब इन्हें बताओगे ना कि तुम एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक जासूस भी हो, तो वो इस पर रद्द अमल जाहिर करेंगे। तब भी तुम आधे घंटे में इन्हें मुतमईन और कायल कर लोगे। नहीं यार, मैं इन्हें कायल नहीं कर सकता। वो जानते बूझते हुए कभी अपनी बेटी की शादी किसी जासूस के साथ नहीं करेंगे जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। और ये भी कि जो उनकी बेटी के साथ रह ही ना सके, बल्कि दूर किसी मुल्क में किसी दूसरे के नाम की जिंदगी बसर करे। वो वहां मर भी जाए ना तो महीनों इनकी बेटी को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी कब्र कहाँ है। अंताकिया के कदीम शहर में इस बड़े दालान के फवारे के साथ खड़ा घोड़ा और इसकी कमर पे ऊंधे मुंह लादा या वो वजूद। इसने सर झटका। ऐसी कोई बात नहीं यार, ये असल वजह नहीं है। तुम्हें पता है ना मसला क्या है? तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपने मामूओं से डरते हो, और कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। तुम अपने एहसास कमतरी से अब तक छुटकारा नहीं पा सके कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा का ताना देंगे और तुम इनके सामने सर नहीं उठा सकोगे। कम ऑन जी हाँ, अब इस चीज से बाहर निकल आओ। मुझे हैरत होती है कभी कभी, इतना काबिल ऑफिसर,
اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک ہو، پھر بھی اپنے اندر کے احساس کو تم نہیں ختم کر پائے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں نہیں شریک تھے۔ جی ہاں اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور نہ اس طرف متوجہ تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اور ثانیہ نے جب اس کی نگاہوں کا تعقب کیا تو لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز کا لڑکی جس نے لمبے سیاہ بال آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پر بیٹھتی اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جی ہاں ثانیہ نے اسے پکارا تھا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ ثانیہ یہ جو بلیک سوٹ والی لڑکی ہے نا یہ میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا، اچھی ہے۔ تم نے یہ بلایا ہے اسے؟ نہیں میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہوں۔ آر یو شیور یہ ہوئی ہے؟ ہاں میں نے اسے پکچرز میں دیکھا ہوا ہے۔ ثانیہ نے اب احتیاط سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھی، کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، ناک سرخ پڑ گئی اور وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط تو برتا ہوں، سو شاید نہیں۔ اتنی نزاکت، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پتا کروں؟ ثانیہ کے بات پر اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اس وقت سیاہ لڑکی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی ہوئی اٹھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شریعہ اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرائی، اور اس کا نام ہے حیا سلیمان۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھی۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی۔ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کی جانب بڑھی جو لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی۔ اتنی دور سے انہیں اس کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر ان کے تاثرات سے بخوبی واقف تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تاکہ وہ یہ تاثر دے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کے انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور وہ ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جہام کے پاس آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس کو دیکھ نہ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی چمبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ دوسرے بھی بہت سارے آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ چیریٹی لنچ ہے ان کا، اس لیے آئی تھی۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی اور جب وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں تو انہوں نے مجھے بتا دیا۔ اچھی ہے ویسے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کچھ برا لگا ہے، لیکن کیا برا لگا ہے؟ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا لیکن وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ٹرکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید لینا، اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی، تم اپسٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جیسا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگے، برن کافی زیادہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ بے توجہی سے سنتا گیا تھا وہ، لیکن اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ،
تم اپنے ابا کے کسی بھی جرم میں شریک نہیں رہے ہو۔ جی ہاں، اس چیز سے باہر نکلو۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے وہ بے زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی نا، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا،